والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ قرآن مجید اور قرآن مجید کا بہت بنیادی موضوع ایمانیات پر آپ طلباء کے سامنے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اور میرے لیے موضوع طے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جو ایمانیات کے جو مباحث زیر بحث آئے ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، ان پر گفتگو کی جائے۔ تو آج کی گفتگو کا محور ایمانیات ہوگا۔ ایمان اور ایمانیات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی دین کی بنیاد ہے۔ یہی درست ہو تو اس کے بعد پھر باقی ہمارے اعمال درست ہوں گے اور قابل قبول ہوں گے۔ تو اس لیے ایمانیات پر ہماری اسلامی لٹریچر میں ایمانیات پر اسی لیے سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں اسلامی مباحث میں بھی بہت بحثیں ایمانیات پر ہوئی ہیں۔ بہت سے جماعتیں اور فرقے اسی ایمانیات کی جزئیات میں کی تفصیلات میں جا کر کے وجود میں آئے ہیں۔ یہ فلسفے کی بھی بعض مضامین میں بہت اہم مضمون بن گیا، اور آگے چل کر کے ایمانیات کے مباحث بہت پیچیدہ ہو گئے۔ آپ کے سینٹر نے یہ طے کیا ہے کہ ایمانیات کی اس بحث کو جو قرآن مجید نے اٹھایا ہے، جس پورشن پر قرآن مجید نے خاص طور سے توجہ دی ہے، اس پر جو ہے میں گفتگو کروں۔ یہ بات کہ ایمانیات ہے کیا، ایمانیات کے شعبے کیا ہیں، اور کیا اس میں مطلوب ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ ایمانیات یا عقائد کا دین اسلام کی بنیاد ہونا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایمانیات علم ہے اور باقی ساری چیزیں عمل ہیں، اور علم کو عمل پر ہمیشہ ترجیح حاصل ہے۔ عمل کی حیثیت ایک درخت کی ہے اور علم کی حیثیت بیج کی ہے۔ جس طرح بیج کے درخت کا وجود ممکن نہیں بیج کے بغیر، اسی طرح علم کے بغیر عمل بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے قرآن نے پہلے سب سے زیادہ عقائد، پھر اعمال اور اس کے بعد دوسری چیزوں پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید نے عقیدہ اسلامی میں 5 باتوں کو خاص طور سے شامل کیا ہے: اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اور یہ باتیں ایمانیات کی یہ 5 بنیادیں، 5 شعبے، یہ قرآن مجید کے متعدد آیات سے ثابت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء کی 136 نمبر کی آیت ہے کہ ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ کوئی نیکی و بھلائی اس وقت تک معتبر نہیں جب تک وہ عقیدہ اسلامی کے دائرے میں نہ ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ البقرہ 177۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔
ایسے اجمالی تذکروں کے علاوہ ہر عقیدہ بلکہ اس کے اجزاء کا بھی دیگر مقامات پر تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا کم از کم 1/3 حصہ ایمان اور عقیدہ کی اصلاح اور تاکید پر مشتمل ہے۔ قرآن کی 114 صورتوں میں 80 صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور مکی صورتوں میں زیادہ تر یہی مضامین زیر بحث آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ایمانیات کی تمام پہلوؤں پر واضح ہدایات موجود ہیں۔ حدیث کی بڑی کتابوں کا پہلا باب کتاب الایمان کے نام سے ہوتا ہے، جو ایمان و عقیدہ سے متعلق احادیث پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایمانیات کے اجمالی بیان کے سلسلے میں صحیح مسلم کی وہ حدیث بہت مشہور ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں آ کر آپ سے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے اور آپ نے جوابات دیے۔ اس مضمون سے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام کا دوسرا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر۔ احادیث میں اس کی اور بہت تفصیلات ہیں۔ ایمان کی گفتگو مکمل ہوتی ہے کہ ایمان کیا ہے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، ایمان کے انکار کے کیا نقصانات ہیں۔ تو جہاں اہل ایمان کی تفصیلات اور صفات قرآن مجید نے بیان کی ہیں، وہیں اہل کفر کے بارے میں بھی خاص طور سے جگہ جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ کفر کیا ہے، جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ کن بنیادوں پر انکار کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلائل ہے، اور واضح ایمانیات فطری تقاضے کے باوجود جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ قرآن مجید نے دنیا کے سارے انسانوں کو ایمان و کفر کے حوالے سے صرف 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے اور دونوں کا الگ الگ انجام متعین کیا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں ایمان والا گروہ حقیقت سے قریب تر ہے اور قرآن کی نگاہ میں اہل کفار یعنی ایمان نہ لانے والے علم کی روشنی سے یکسر محروم ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں قرآن مجید کی نگاہ میں پہلا گروہ اللہ کی اس حسین و جمیل کائنات میں کھلی آنکھوں، کھلے کانوں اور حساس دل کے ساتھ جیتا ہے اور کائنات کی نشانیوں میں اپنے محسن و منعم آقا کے جلوے دیکھتا ہے، اور دوسرا گروہ اندھا، بہرا اور شعور سے محروم ہے۔ اس کے لیے کائنات کا یہ عظیم الشان نظام، حسن و جمال اور بصیرت افروز نشانیاں بے معنی ہیں۔ پہلا گروہ خدا کی رحمت و رضا کا مستحق ہے اور دوسرا گروہ اللہ کے عذاب اور غضب کا۔ ہر 2 گروہ کے متعلق چند قرآنی تصریحات یہاں نقل کی جاتی ہیں تاکہ دونوں گروہوں سے متعلق قرآن کا نقطۂ نظر ابتدا ہی میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور عقیدہ کے بحث کو سمجھنے میں سہولت حاصل ہو۔ اہل ایمان کے بارے میں کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پہچان کر اس پر ایمان لے آئے اور اس کی مرضی پر چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، خلق خدا میں سب سے بہتر یہ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جب اور دوسری صفات اہل ایمان کی قرآن مجید نے بتائیں، اہل کفر کو جب مخاطب کیا تو پہلے تو یہ کہ وہ ہیں کون لوگ اور کیا ان کی اصل شرست ہے وہ بتاتا ہے قرآن کہ قرآن کی اصطلاح میں کافر اسے کہتے ہیں جو خدا کے احسانات اور اس کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، گویا اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کی بہت مذمت کی ہے اور سنگین نتائج سے دوچار ہونے کی دھمکی دی ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر اسے کسی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیت کی روح سے دنیا کی سب سے بری مخلوق کافر ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو کر شیطان، نفس، خواہشات اور سماج وغیرہ مختلف آقاؤں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور وہ انہیں شرک و الحاد، فسق و فجور، بغاوت و معصیت کی مختلف تاریخوں میں بھٹکاتے رہتے ہیں۔
والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور بھی جگہوں پر بہت تفصیل اس کی آئی ہے۔ یہ لوگ دنیا میں چاہے جتنی شان و شوکت کی زندگی گزار لیں، مگر آخرت میں ان کا انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ قرآن مجید نے اہل ایمان و کفر دونوں کی حقیقت اور انجام کو بنی نوع انسان کے سامنے اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ اب عقل سلیم کے مالک انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کون سی چیز عزیز ہے، اہل ایمان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرور ہونا ہے یا اہل کفر میں شامل ہو کر اذیتناک انجام سے دوچار ہونا ہے۔ یہ بحث، بنیادی جو بحث ہے ایمانیات کی، کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ ایمان لایا جائے گا کن پر، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ 5 بنیادی چیزیں اللہ پر، رسول پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر۔ اور ان میں بھی جو بہت 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ توحید کا چیپٹر ایمان باللہ یہ اصل چیپٹر ہے، اور ایمانیات میں سب سے زیادہ تفصیلات اسی کی ہیں، اور اسی توحید کے چیپٹر کو طلباء کو خاص طور سے اس پیریڈ میں بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اسلامی عقائد کی پہلی اینٹ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی تمام صفات اور حقوق کے ساتھ تسلیم کیا جائے، اور اس میں کسی کو اس کا شریک و سہیم نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اس کی تفصیلات علماء میں بہت لوگوں نے الگ الگ لکھی ہیں۔ ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں مولانا سعد الدین اصلاحی صاحب، انہوں نے ایمان کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کے لیے پوائنٹ وائز چند باتیں کہی ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر یقین رکھا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسے ان صفات سے جن کی وضاحت قرآن اور صاحب قرآن نے فرما دی ہے پوری طرح متصف مانا جائے۔ نمبر 3، ان اختیارات کو اسی کے لیے مخصوص سمجھا جائے جو ان صفتوں کی لازمی تقاضوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور نمبر 4، ان حقوق کو بھی اس کے لیے خاص مانا جائے جو ان صفتوں سے فطری طور پر وابستہ ہیں، اور جن کو مانے بغیر ان صفتوں کا مانا جانا بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، ساتھ ہی اس کی صفات حسنہ کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے 99 اسماء الحسنہ میں بیان ہوئی ہیں، مگر ان میں سے چند صفات پر قرآن مجید نے زیادہ زور دیا ہے۔ وہ اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ وہ ازلی اور ابدی اور واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی نے اسے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ آپ سے آپ وجود میں آیا۔ نمبر 2 ہے کہ وہ خالق ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ نمبر 3، وہ رب، یعنی یہ کہ وہ رزق دیتا ہے اور پرورش کرتا ہے۔ نمبر 4، وہ مالک اور حاکم ہے، اور ایک ایک مخلوق اس کی ملک اور محکوم ہے۔ نمبر 5، وہ علیم خبیر ہے، یعنی یہ کہ ہر بات، ہر کام اور ہر حرکت کو جانتا ہے، جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یا وہ ہونے والا ہے سب اس کے علم میں ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر فعل کے پیچھے اعلیٰ درجے کی دانائی، اعلیٰ درجے کی حکمت اور اعلیٰ درجے کی مقصدیت کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ عزیز ہے، وہ ہر کام کی طاقت رکھتا ہے، اس کے کسی ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے روکا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا، اس کے کسی حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عادل ہے، اس کا ہر کام عدل و انصاف پر مبنی ہے،
اس کے تکوینی احکام بھی پوری طرح عادلانہ ہوتے ہیں اور اس کے سارے فیصلے ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور بھی اس کی تفصیلات قرآن مجید میں ملتی ہیں، لیکن مذکورہ بالا صفات کے دائرے میں اس کی دیگر صفات بھی آ جاتی ہیں، اس لیے تمام صفات الہیہ کو شمار کرانے کے بجائے صرف انہی صفات کو یہاں چند ایک کو یہاں بیان کیا گیا۔ اب سب سے بڑی بحث ایمانیات میں جب اللہ کو ماننے کی ہے تو بحث کھڑی ہوتی ہے اللہ کے وجود کی، کہ اللہ موجود ہے۔ ایمان باللہ کا لازمی جز یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ اس کا وجود ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ ہر ذی عقل اسے ماننے پر مجبور ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کسی ایسی قوم کا تذکرہ نہیں ملتا جس نے ذات باری تعالیٰ کے وجود کا اکثر انکار کیا ہو۔ البتہ زیادہ تر قومیں شرک میں مبتلا تھیں، کیونکہ وہ تمام ذمہ داریوں کو تنہا انجام دینے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتی تھیں، اس لیے بعض ہستیوں کو اپنا شریک کار سمجھ لیا تھا اور انہیں بھی معبود کا درجہ دے دیا تھا۔ قرآن مجید میں صرف فرعون کا نام ہے جس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا اور رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، مگر مرتے مرتے اسے بھی اپنی حقیقت کا احساس ہو گیا اور پکار اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر تاج جھکاتا ہوں، جھکانے والوں میں ہوں۔ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ الہاد و دہریت زمانہ نزول کا موضوع نہیں۔ اس وقت جتنی زندہ قومیں تھیں سب وجود باری کو تسلیم کرتی تھیں۔ فلسفہ اور سائنس کی آمیزش نے اس تصور کو جنم دیا اور بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوئیں۔ کہا گیا کہ کائنات کا وجود نیچر اور مادے کی توانائی کا کرشمہ ہے۔ بعض لوگوں نے اسے قانون علت و اتفاق و علت کا نتیجہ بتایا، اور بعض کے نزدیک احتیاج و ضرورت کے اصول کے تحت یہ کائنات وجود میں آئی اور اس کا نظام چل رہا ہے۔ مگر یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ ایسے دعویٰ کرنے والے لوگ خود اپنے اطمینان کے لیے بھی زیادہ دلائل فراہم نہیں کر سکتے، اور اس قبیل کی بڑی تعداد نے چاروں ناچار بالاتر ہستیوں کے وجود کو تسلیم کیا۔ اس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور پرانے لوگوں میں جناب عبدالحمید صدیقی صاحب نے اور مورس بکائی وغیرہ نے اس کی تفصیلات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ان حضرات کی معذوریوں اور دلائل کا تذکرہ کرنے کا یہاں موقع نہیں، کیونکہ یہ بحث مضمون کے دائرے سے باہر ہے۔ البتہ چند قرآنی تصریحات کا حوالہ ضروری معلوم ہوتا ہے جو خدا کے وجود پر شہادت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے وجود کے لیے 3 طرح سے استدلال کیا۔ نظام کائنات میں جو اس کی تمام نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اسے پیش کیا۔ انسان کا اپنا جو وجود ہے، تخلیق انسانی میں جو اس کے کرشمے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اگر اس پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی بالا تر ہستی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا جو ایک نظام ہے اور ان کی جو بیسک جو ضرورت ہے اور ان کی حیات، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے پیش کیا کہ اس میں بھی تم اس کی نشانیاں پا سکتے ہو کہ کوئی ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان کو جلانے والا ہے۔ تو پہلے نظام کائنات کے حوالے سے چند آیات کی روشنی میں گفتگو کریں گے، پھر تخلیق انسانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر حیوانات کے تعلق سے جو آیات قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بات رکھی جائے گی۔ کائنات کے حوالے سے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اس انتظام کی بدولت زمین پر ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔
قرآن مجید میں ایسی بے شمار آیات ہیں جو اللہ کے وجود، اس کی صفات اور اس کے کارناموں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ستون کے بغیر کھڑے آسمان، فلک میں گردش کرنے والے بے شمار ستارے، تاروں میں جذب و انجذاب، ان کے درمیان آپس میں ربط قائم کرنے والے قوانین، ہر ستارے کا اپنی ہی حدود میں گردش کرنا اور اجرام فلکی کا ایک کنبہ میں شامل ہونا اور ہر ایک کا مناسب رفتار کے ساتھ دوڑتے رہنا، یہ سب فضا کے کرشمے ہیں جس کی وسعت کا سائنس بھی احاطہ نہیں کر سکی، جبکہ قرآن نے کائنات کی نشانیوں کے ضمن میں صدیوں پہلے اس جانب توجہ دلائی اور اس کے پیچھے پوشیدہ قوت کو پہچاننے کی دعوت دی۔ اس کے بعد زمین کے تعلق سے کچھ آیات ہیں، سمندر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں رکھی ہیں ان آیات کا وہ آیات بھی اس سلسلے میں استدلال کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ موقع نہیں ہے کہ ان تمام آیات کو آپ کے سامنے رکھ کر کے گفتگو کی جائے۔ تخلیق انسانی کو، انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے، اس کی خلقت میں کیسی کیسی اس کی نشانیاں ہیں جس میں اللہ کے وجود کو جسے سمجھا جا سکتا ہے، اس بارے میں قرآن مجید میں بہت تعلیمات آئی ہیں۔ فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اپنے وجود میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ پھر ایک حقیر بوجھ سے پیدائش کا بھی قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر حوالہ آیا ہے، اور ان تمام آیات کو اگر ایک جگہ رکھ کر کے غور کیا جائے تو اس میں وجود باری اور اس کی قدرت و حکمت پر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ زیادہ غور فکر کے محتاج نہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق کے جو مراحل بیان ہوئے ہیں انہیں جدید میڈیکل سائنس نے بالکل بے نقاب کر دیا ہے، اور جو قدم قدم پر اپنے وجود، حکمت اور عظیم قدرت کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے سینکڑوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنے خالق حقیقی کی شناخت بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو قرآن مجید نے مختلف سیاق و سباق میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں بھی وجود اللہ کے وجود کے لیے اس میں استدلال کیا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں موجود ہے۔ اس طرح سے یہ پوری اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر کائنات کی مختلف اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ اس پر غور کرو تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے، اسی کا وہی یہ سارا دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کو مانے بغیر، اس کے سامنے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بڑی اہم بحث ہے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد کہ وہ اکیلا ہے، یکا و تنہا ہے، اور اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ پورا فوکس جو ایمانیات کا ہے وہ توحید پر ہے۔ توحید ذات باری تعالیٰ کی عظمت، اس کی بے پایاں قدرت، اور ہر معاملہ میں اسے کلی اختیار حاصل ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اپنے آپ میں تنہا ہو، کامل و مکمل ہو، اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت میں اس وصف کا اظہار ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور بھی لمبی آیت ہے، 17 سے 19 تک میں اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیلیں ہیں۔ اگر ان میں سے چند ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ ذو الجلال کی ذات میں وحدانیت کا وصف کائنات کا نظام قائم و باقی رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، یہ فرمایا، کیونکہ اگر اس کائنات کے مالک و حاکم سے ایک سے زیادہ ہوتے تو زمین و آسمان، چاند اور سورج، ستاروں اور سیاروں، رات اور دن، خشکی اور بارش کا نظام اس اہتمام اور اس خوش اسلوبی کے ساتھ چلنا ممکن نہ ہوتا۔
بلکہ روز ہنگامہ بپا رہتا اور پورا نظام کبھی کا تہس نہس ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کتنا حکیمانہ یہ کلام ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العزت ان باتوں سے جو یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ سورہ نمل میں اور اس طرح کی دوسری آیات کا حوالہ آیا ہے۔ پھر کئی جگہوں پر جو لوگ اللہ کی ان آیات کو سمجھ کر کے ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حوالہ دیا ہے، اور توحید پر آ کر کے قائم ہونے کی اور توحید بلا شرکت غیر اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کی، اس کی صفات کو تسلیم کرنے کی قرآن نے دعوت دی ہے۔ توحید پر ایمان لانے پر بہت زیادہ زور اس وجہ سے بھی دیا جاتا ہے کہ اس صفت کی وجہ سے اس کے تمام اوصاف میں انفرادیت اور درجہ کمال آتا ہے۔ بلا شبہ اس کی بعض کا عکس بندوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، مگر خدا اور بندوں کی صفات میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ اپنی صفات میں کیفیت و ماہیت کے اعتبار سے بھی لا شریک ہے، اور بندے کی ہر صفت انسانی طاقت و وسعت اور صلاحیت کے ساتھ محدود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بندوں کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ توحید کی بحث اتنے پر مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے توحید یعنی اللہ ایک ہے اس کے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کو جنہوں نے شریک بنا لیا، اس کے اسباب پر بھی گفتگو کی کہ کیوں بنایا، اس میں کیا شناعت ہے یہ بھی بتایا، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا اس کی بھی بہت تفصیلات قرآن مجید میں آئی ہیں۔ اور یہ بات ہمارے طلبہ عزیز یہ ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی ہے کہ توحید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے شرک کی جو بحث قرآن مجید میں ہے اور اس شرک کے فساد ہونے کے جو دلائل ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے توحید کے جتنے دلائل دیے ہیں اس سے زیادہ دلائل شرک کے ہیں، اور توحید پر جو کتابیں ملتی ہیں سب میں شرک کی بحث ہے۔ ہمارے بڑے اسکالر اسلامیات کے مولانا امین ناصر اصلاحی صاحب نے حقیقت توحید اور حقیقت شرک کے نام سے الگ سے کتابیں لکھی ہیں قرآن آیات کی روشنی میں، ان کو پڑھنا چاہیے، تو ان کو پڑھ کر کے بہت شرح صدر ہو جاتا ہے۔ شرک کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ شرک انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے۔ انسان خدا کو ظاہر شکل میں دیکھ نہیں پاتا، اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے واسطہ کی جستجو کر بیٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی چند روزہ غیر موجودگی میں ایک فتنہ پرور شخص کی معمولی کوشش سے شرک میں مبتلا ہو گئی اور بچھڑے کو پوجنے لگی۔ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے آیا ہے وہ واقعہ۔ عرب میں بت پرستی کے آغاز کے سلسلے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ عمرو بن لہی شام گیا تھا، اس نے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا، ان کی یادہ اس کے دل میں ایسی لگی کہ اپنے وطن آتے ہی اس نے ان کی تبلیغ شروع کر دی۔ مشرکین کی اس کمزوری کی طرف قرآن مجید نے بہت واضح لفظوں میں نشاندہی کی ہے کہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا زلفیٰ۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنی اس فعل کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں توحید یعنی شرک کی ان کے جو اسباب ہیں کیا کیا، ان پر مختلف مواقع پر مختلف تناظر میں گفتگو کی ہے۔ اور شرک میں جو ان لوگوں کا جو طریقہ تھا، یہ تھے کہ کون لوگ تھے اور کیوں شریک کرتے تھے، اس گفتگو کو تھوڑا سا اشارے کے طور پر آپ کو کرتا ہوں کہ یا آخرت والی گفتگو میں اس کو ہم لوگ شامل کر لیں گے کہ کیا کیا لوگ کرتے تھے اور کہ حقوق میں کس طرح سے شریک کرتے تھے اور صفات میں کس طرح سے شریک کرتے تھے اور اختیار ذات میں کس طرح سے شریک کرتے تھے۔ اس لیے کہ خیال یہ ہے کہ ہم پانچوں عقائد پر گفتگو کریں گے، جبکہ 35 منٹ ہو چکے ہیں، تو اس میں سب پر تفصیل سے گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ صفات الہی اللہ کی جو ہیں خالق ہونا، رب ہونا، ان کی طرف میں آپ کے سامنے ابھی اشارہ کر چکا ہوں
کہ اللہ کی جو صفات ہیں خاص طور سے ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ توحید کی بحث کو، ایمان باللہ کی بحث کو اگر ہم لوگ یہاں مکمل کرتے ہیں تو قرآن کی ترتیب میں جو دوسری چیز ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ یہ بحث قرآن مجید میں بھی چھوٹی ہے اور ہم لوگ بھی اس پر ضرور گفتگو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ رب اور رسول کے درمیان جو واسطے کی جو کڑی ہوتی ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر فرشتے کے وجود کو نہ تسلیم کیا جائے اور اس پر ایمان نہ لایا جائے تو گویا اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے پاس جو وحی پہنچی ہے وہ سلسلہ وہ منقطع ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ان پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بیان ہوئی ہیں، اور ان کے سلسلے میں مشرکوں کے جو تصورات تھے، کوئی ان کو بیٹی کہتا تھا، کوئی بیٹا کہتا تھا، کوئی کسی فرشتے کو دوست مانتا تھا، کوئی کسی فرشتے کو دشمن مانتا تھا، ان باتوں کا قرآن مجید میں بہت تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اس بحث کو یہیں چھوڑتے ہیں اس لیے کہ رسالت پر اور آخرت پر بھی گفتگو ہونی ہے اور وہ ایمانیات کے چیپٹر میں اس پر گفتگو ہونا ضروری ہے۔ رسالت کے بھی دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان بالرسالہ ہے، یعنی اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے آنا، سلسلے رسالت پر ایمان لے آنا اور اس کی ضرورت کو تسلیم کرنا، اور پھر یہ کہ رسولوں میں آخری نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ساری انسانیت کو ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا، یہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں سلسلے رسالت کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ ہماری ایمانیات کی کتابوں میں سلسلے رسالت پر بھی بہت گفتگو ہوئی ہے۔ رسالت و نبوت کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے۔ دنیا کا پہلا انسان پہلا نبی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا طویل سلسلہ ہے۔ انبیاء کی صحیح تعداد معلوم کرنا مشکل ہے کیونکہ تاریخ کا ابتدائی حصہ انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ تاہم قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ انسانی آبادی کے ہر خطہ اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا۔ زیادہ تر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات قرآن مجید میں تاریخی عبرت و موعظت کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ وغیرہ، یہ حالات تکرار کے ساتھ آئے ہیں، جبکہ انبیاء کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، جن کا ذکر بھی نہیں آیا۔ قرآن مجید میں رسالت کا مقصد بھی بتایا گیا ہے۔ آیت پاک ہے کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا مقصد بتایا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، ان کے اختلافات کو رفع کریں گے اور ان کو دین قیم کی ہدایت کی دعوت دیں گے اور اس طرف لے آئیں گے۔ آپ لوگ یہ بقرہ 213 ہے، کہیں بھی اس کا ترجمہ کھول کر کے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے یہ کچھ مباحث کو ہم کو اس سلسلے میں چھوڑنا پڑے گا۔ رسولوں کے کام کیا ہے؟ ایک سورہ ہود کی آیت ہے جس میں حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے تقریباً ایک ہی طرح کے الفاظ ادا ہوئے ہیں، یعنی سب کا کام قریب ایک طرح کا۔ انی لکم رسول مبین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرانا ہے، اطاعت کے راستے پر لانا ہے، بے لوث دین کا کام کرنا ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا یعنی سابقہ انبیاء پر ایمان لانا بھی تمام انسانیت کے لیے، ہم لوگوں کے مسلمانوں کے لیے بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں ضروری ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بہت صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور یہ غالباً امت مسلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ انسان دنیا کی ایسی واحد قوم ہے جو بیک وقت تمام انبیاء کرام پر، ان کی کتابوں پر
بلکہ جو شبہ جن پر شبہ بھی ہے کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں یا آسمانی کتاب ہو سکتی ہے، سب پر باعتبار مجموعی ایمان لانے کا ہمارے یہاں حکم ہے، اور ہمارا ایمان اسی صورت میں مکمل ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان سے نصرت کا وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو وفا کیا۔ قرآن مجید میں وہ بات بھی ریکارڈ پر ہے، تاکہ اب جو نئی امت اللہ تعالیٰ نے برپا کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نبی کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ بھی انشاءاللہ اپنے وعدے کو وہ پورا کرے گا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کو نہیں، جو قریش میں جب آپ نے دعوت پیش کی اس کے بعد کی امتوں کو، بلکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے یہود اور نصارہ جو اپنے آپ کو اہل ایمان اور اہل کتاب کہتے تھے، ان کو بھی حکم ہے کہ اب ان کو بھی اسی رسول پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس کے بغیر ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ایمان کے ساتھ اطاعت لازم ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا قرآن مجید نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرنا ہے۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان ہوئے۔ ہم لوگ سیرت کی کتابوں میں ان باتوں کو پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو باتیں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض جو بیان کیے ہیں اور ان کی طرف جو اشارہ کیا ہے، ان میں 4 5 7 باتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی، علم اور دین اللہ تعالیٰ سے اسی شکل و صورت میں وصول کرتے تھے جسے اللہ نے پسند کیا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ آپ نے اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک پہنچانا، بندوں تک پہنچانا یہ آپ کا فریضہ تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے رسول کے کاموں میں ایک کام یہ تھا کہ جو دین، جو قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے اس کی تشریح اور توضیح بھی کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مکمل شریعت عطا کی۔ اس شریعت کو نافذ کرنا اور اس پر خود عمل کر کے دکھانا اور اپنا اسوہ بھی لوگوں کے لیے نمونہ پیش کرنا، وہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس قوم کی طرف آپ مبعوث کیے گئے دعوت دیں گے تو دعوت کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت و موعظت کی اور مجادلے کی نوبت آئے تو بھی اچھی طریقے سے مجادلے کی تعلیم دی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے جتنے حریص تھے، اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کو تسلی بھی دی کہ آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ رحمت و رافت کے ساتھ دعوت پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات کو بہت نمایاں طور پر بیان کیا ہے، جس میں رحمت و رافت بھی ہے، ہادی و رہبر ہونا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم عن الخطا ہونا بھی ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حفاظت فرمائی ہے کہ آپ سے ایسی کوئی بات صادر نہیں ہو سکتی جو گناہ کے ضمن میں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت نگہبان ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قابل اتباع، قابل تقلید ہے اور ہر طرح سے آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ آپ کا امت کو، انسانیت کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ کا احترام واجب ہے، اور پھر ایک بحث
جو سلسلہ نبوت کی ہے اس پر ہم لوگوں کو توجہ کی خاص طور سے ضرورت ہے، وہ ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ اب یہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، یہ بات احادیث میں متعدد طریقوں پر آئی ہوئی ہے، اور بعد کے زمانوں میں ہمارے یہاں جو ایمان بالرسالت میں جو فساد آیا وہ اس راستے سے آیا کہ کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ابھی پچھلی صدی میں بھی ایک صاحب نبوت کا دعویٰ لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ عقیدہ سالم، عقیدہ صالح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کا اتمام ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آئے اور آپ نے اپنا جو طریقہ چھوڑا، جو سنت چھوڑی، اب اسی کی روشنی میں دنیا کو رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور جو اس دین کو ماننے والے ہیں اور ان تعلیمات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو باقی انسانیت تک وہ آسان طریقے سے پہنچائیں۔ ایمانیات کی جو چوتھی بحث ہوتی ہے وہ آسمانی کتابوں پر ایمان۔ قرآن مجید میں آسمانی کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کا تذکرہ بھی آیا ہے اور ان پر ایمان لانے کا حکم بھی آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں انہیں الہامی تصور کیا جائے، جن باتوں کی تصدیق و تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے انہیں یقینی طور پر صحیح تسلیم کیا جائے، جو قرآن کے موافق ہوں نہ مخالف ان کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے۔ البتہ تحریف کے نتیجے میں جو باتیں قرآن کی مخالفت میں شامل کر دی گئی ہیں ان کی تردید کی جائے۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید پر تفصیلی ایمان لانا اور کامل اتباع کرنا دونوں ضروری ہے، کیونکہ اس عظیم کتاب کو مروج و محفوظ ہونے کے علاوہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی جامع، مصدق اور مہمن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور یہ اس شریعت کاملہ کی ترجمان ہے جو آخری اور مکمل ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ان کتابوں کا بھی میں تعارف کرواؤں۔ قرآن مجید میں تعارف آیا ہے کہ زبور کیا ہے اور تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، اور اس وقت زبور، تورات، انجیل کا جو مجموعہ دنیا میں موجود ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، کس طرح سے وہ مجموعہ مرتب کیا گیا، کس طرح سے وہ ہم لوگوں کے درمیان ہے اور ان کا کتنا اعتبار ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لیکن ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے اوپر مہیمن اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، تو اب اس کتاب کے مطابق جو چیز ہوگی وہ مانی جائے گی، اور اس کتاب کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ نہیں مانی جائیں گی۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک بات خاص طور سے خیال رکھنے کی ہے کہ مجموعی طور پر ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی قرآن مجید کی توہین کرے، کچھ اور کرے، اس سے تو ہم بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن جذبات میں آ کر کے ہم کسی آسمانی کتاب کی توہین کریں، اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھیں، یہ اس بات کی ہم کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ہماری ایمانیات کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ باعتبار مجموعی ان سب پر ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ ایمانیات کے حصے میں قرآن مجید کی جو بحث ہے، ہم لوگوں کے معاشرے میں قرآن مجید کا جتنا چرچا ہے، یہ بات ذرا ہم لوگوں کی توجہ کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ دو چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اسی میں اصل دین ہے، اور اسی کو اگر مضبوطی سے تم لوگ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اگر ہم لوگ باعتبار مجموعی اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان کا جائزہ لیں تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایمان ہونے میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب پر ہم سب لوگ ایمان رکھتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ کوئی خدا نخواستہ گستاخی کرے اس کتاب عظیم کے خلاف تو ہم مشتعل بھی ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے توحید پر، اللہ پر ایمان لانے کے بہت سے تقاضے ہیں،
اسی طریقے سے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بھی بہت بنیادی تقاضے ہیں، اور اگر ہم لوگ اپنی ایمانیات کا اس اعتبار سے جائزہ لیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضے میں یہ ہے کہ اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر اقدام میں، اپنے ہر نظام میں ہم قرآن مجید کو سے رہبری اور رہنمائی حاصل کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کرنے کے بعد جب یہ وعدہ کیا اور حکم دیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اب یہ تمام اور آسمانی کتابوں کے مصدق ہے، تو اس پر ایمان لانا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس 10-15 منٹ اور ہیں ایک گھنٹہ مکمل ہونے میں۔ آخرت پر بھی تھوڑی بات کرنی ضروری ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے بات کی توحید پر، فرشتوں پر، رسالت پر اور آسمانی کتابوں پر۔ جو بنیادی عقائد میں 3 جو بنیادی چیزیں ہیں، اس میں توحید، رسالت اور آخرت کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ توحید اور آخرت یہ 2 بحثیں بالکل لازم و ملزوم ہیں۔ آخرت کی بحث توحید کی بحث سے سمجھ میں آتی ہے، توحید کی بحث، وحدانیت کی بحث آخرت کی بحث سے سمجھ میں آتی ہے۔ اسلامی عقائد میں ایمان بالآخرہ کو توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ موجودہ زندگی کی تمام کارگزاری اور اس کے نتائج کی اصل اور دائمی بنیاد آنے والی زندگی پر قائم ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس عقیدے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اس کے امکان و واقعات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہوگا جس میں آخرت کا ذکر موجود نہ ہو۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اس سے متعلق جو احکام و ہدایات آئی ہیں انہیں سچے دل سے تسلیم کیا جائے۔ ان تعلیمات کو ہم 2-4 پوائنٹس میں بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہر شخص اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ جس طرح دنیا کی ہر چیز اپنی ایک عمر رکھتی ہے جس کے پورے ہو جانے کے بعد اس میں فساد رونما ہو جاتا ہے، اسی طرح اس نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہونے پر سارا عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک دوسرا نظام برپا کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہو سکتا ہے، اس نظام کے بکھر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ عدالت قائم فرمائے گا جس میں ہر شخص کا حساب لیا جائے گا۔ انسان کو پھر اس دن نئی زندگی ملے گی، اس کے تمام اعمال ٹھیک ٹھیک جانچے اور تولے جائیں گے، اور وہاں ہر اچھے عمل کی اچھی جزا ملے گی اور برے عمل کی بری سزا ملے گی۔ انسان کی دنیاوی زندگی دراصل اس کی اخروی زندگی کا مقدمہ ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور وہ پائیدار، یہ ناقص ہے اور وہ کامل۔ تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے۔ ہر بیج جو یہاں بویا جاتا ہے اپنی فطری ثمرات کے ساتھ اس ناقص زندگی میں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس نقص کی تکمیل اس دوسری زندگی میں ہوگی، اور جو کچھ یہاں بے نتیجہ اور بے ثمر رہ گیا ہے وہ اپنے حقیقی نتائج اور ثمرات کے ساتھ وہاں ظاہر ہوگا۔ لہذا انسان کو اپنے اعمال و افعال کے محض اس ناتمام اور بسا اوقات دھوکہ دینے والے نتائج پر نظر رکھنی چاہیے جو اس زندگی دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں، اور نتائج کے اس مکمل سلسلے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے افعال کی قدر متعین کرنی چاہیے۔ عقیدہ آخرت کی کیا ضرورت ہے؟ بہت طرح سے قرآن مجید نے اس کی ضرورت اور اہمیت پر استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ زمین اور آسمان ہم نے یوں ہی باطل نہیں پیدا کیے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، بس ایسے ہی وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تمام قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ آیات آخرت کے وجود اور یوم حشر میں کیا ہونا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا، اس کے بعد کا جو آخری انجام ہو اس سلسلے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ بیان اس بات پر بھی بہت اہم ہے جو ہم لوگوں کو اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ آخرت میں بگاڑ کیسے آتا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت 2 طرح کا بگاڑ تھا۔ ایک تو جو اہل ایمان اس وقت موجود تھے، چاہے اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں،
تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ آخرت تو واقع ہوگی اور جنت اور جہنم بھی ہے، لیکن ہم اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم تو نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو اور کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف یہود و نصارہ داخل ہوں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تلک امانیہم، یہ ان کی محض خواہشات ہیں یا آرزویں ہیں۔ آخرت میں تو فیصلہ دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگا، وہاں نہ کوئی بیٹا ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ محبوب ہوگا، نہ دشمن ہوگا، جو عمل جو لے کر کے آئے گا وہ پیش کرے گا۔ تو یہ ایک نظریہ یہ تھا ان لوگوں کا جو اہل کتاب تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، وہ ایک ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب آدمی مر جائے گا، سڑ جائے گا، کسی کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، کسی کو پانی میں جو ہے بہا دیا جائے گا، تو کیسے پھر دوبارہ جمع ہو سکتا ہے کوئی؟ تو یہ دوسرا یہ مشرکین کا تصور تھا۔ دونوں تصورات کو قرآن مجید نے بہت اچھی طرح سے ایڈریس کیا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے لایا جاؤں گا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہم لوگ مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر کیا ہم دوبارہ پھر سے پیدا کیے جائیں گے؟ اس طرح کے سوالات انہوں نے کھڑے کیے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کا بہت پرزور اسلوب میں جواب دیا ہے کہ جب ان کا کچھ وجود نہیں تھا، اگر اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جب ان کے ذرات اور ریشے موجود ہیں، تو ان کو دوبارہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے یہ کہا کہ وہ کیا سمجھتے نہیں، انگلیوں کی جو سب سے چھوٹی ایک پور کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ان کو پھر سے کھڑا کرے گا، ان کے اعمال کا محاسبہ اور محاکمہ ہوگا، اور اس کے لحاظ سے ان کا انجام ہوگا۔ امکان آخرت پر اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی کئی جگہوں پر بہت پرکشش انداز میں توجہ دلائی ہے کہ سیروا فی الارض، زمینوں میں چلو، فانظروا کیف بدأ الخلق، کیسے اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بخش دے گا، یہ اس کے لیے کہنا ممکن ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، پھر اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو، کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد وہ زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کائنات کے مظاہر پر اور بہت سی ایسی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار پیش کر کے انسان کی حس کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لے آئے اور اس دنیا کو اس آخری اور دائمی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے برتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس یوم آخرت کے تعلق سے 2-3 اور پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں دنیا میں آدمی آیا ہے، وہ مر جائے گا، جب مر گیا وہی اس کے لیے قیامت ہے۔ تو عالم برزخ کا جو تصور ہے، پھر قیامت جب برپا ہوگی، جب کائنات ختم ہوگی، جب روز حشر بپا ہوگا، اس وقت کے کیا مناظر ہوں گے، وہ بھی بہت تفصیل سے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ قیامت کی جو موٹی موٹی نشانیاں ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ قیامت کے جو مختلف مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور پھر یوم حشر کے اس انجام سے دوچار ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، جو سرفرازیاں ہیں، جنت ہے اور جنت کی باغات ہیں اور اس میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان کا بہت تفصیل سے متعدد صورتوں میں تذکرہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے جن کا جو ایمان کو اہمیت نہیں دیتے، جو اللہ کے وجود کا یا آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرتے، ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، اس کو بھی بہت تفصیل سے بہت سبق آموز انداز میں قرآن مجید نے جگہ جگہ اور بہت بار بار بیان کیا ہے۔
اور اس انجام کی جو ہولناک جو انجام ہے، جو جگہ ہے جہنم، اس کی تباہی اور اس کی ہولناکی کی بھی بہت جگہوں پر قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے۔ تو موقع نہیں ہے کہ ان تمام تفصیلات کو یہاں بیان کیا جائے۔ آج کی اس گفتگو میں کہ قرآن مجید میں ایمان اور ایمانیات کے کن پہلوؤں کا تذکرہ آیا ہے اور کس طرح کا ایمان بندوں سے مطلوب ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ایمانیات کی ایک بڑی بحث فلسفیانہ بحث ہے، خاص طور سے اس بحث سے الگ نظر انداز کر کے قرآن کے سادہ بیان اور قرآن مجید کی سادہ تعلیمات کے سامنے کو پیش نظر رکھ کر کے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کہ ایمان کے 5 بنیادی ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اور ان سب کے اجزاء ہیں، ان سب کی تفصیلات ہیں۔ اور اس ایمانیات کو اگر ہم لوگ سمجھنا چاہیں تو ہم لوگ قرآن مجید میں اس کو ان آیات پر غور کر کے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس موضوع پر بڑی اہم کتابیں بھی ہم لوگوں کے لیے موجود ہیں، تمام زبانوں میں موجود ہیں۔ اردو میں علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی جو علامہ شبلی کے بعد جو 5 جلدیں لکھی ہیں، ان میں ایک جلد تو رسالت کی استدلال پر ہے، وہ بہت مارکارہ کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور جلد ہے جس میں ایمانیات کی گفتگو ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایمانیات پر اب بہت لٹریچر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی، میری خود ایک کتاب ہے تعلیمات قرآن، اس میں قرآن مجید کی تعلیمات میں خاص طور سے ایمانیات کی اس چیپٹر کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرح سے میں نے انہی تعلیمات کا اور انہی آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں کوئی بات اگر تشنہ رہ گئی ہو تو ابھی ہم لوگوں کے پاس وقت ہے، ہم اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے حوالے سے یہ جو گفتگو آئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے خود اپنے ایمان کو بڑھانے اور اس کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، صحیح ایمان کی شناخت اور ایمان کی حالت پر بنے رہنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان کی حالت میں اختتام فرمائے، خاتمہ فرمائے۔ یہ ہم سب لوگوں کی دعا ہونی چاہیے۔ یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کی تلقین کی ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔